السلام علیکم ناظرین، داسو کوہستان میں گزشتہ دنوں ایک تقریب کاری کا واقعہ پیش ہوا جس کے نتیجے میں 9 چینی باشندے اور 3 پاکستانی باشندے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے حادثے کے فوری بعد ابتدائی طور پہ جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہ آئی تھی کہ شاید یہ جو وین کوسٹر تھی جس کے اندر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے جو ملازمین ہیں، چینی بھی اور کچھ پاکستانی بھی، یہ پروجیکٹ سائٹ کے اوپر جا رہے تھے اور اللہ صبح کو 7:30 کے درمیان جو ہے کہ یہ کوسٹر سڑک سے سلپ ہو کے کھائی میں گری اور اس حادثے کے نتیجے میں جو گیس سلنڈر تھا وہاں سے گیس لیک ہوئی اور دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ سارا حادثہ ہوا اور پھر 9 چینی باشندے اور 3 پاکستانی باشندے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ لیکن بعد میں جب اس کی تحقیقات کی گئیں تو اس تحقیقات کے نتیجے میں یہ سامنے آیا کہ یہ گاڑی جو ہے کہ وہ کھائی میں نہیں گری تھی اور گرنے سے جو ہے وہ دھماکہ نہیں ہوا تھا، بلکہ گاڑی میں کوئی بارودی مواد نصب کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور گاڑی جو ہے وہ سڑک سے نیچے کھائی میں گر گئی اور جس کے نتیجے میں یہ سارا واقعات پیش آئے۔ اس کے فوری بعد ایک مختلف سیاسی حلقوں کے اندر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاکستان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اور منفی کمپین شروع کر دی گئی، جو یقیناً افسوسناک ہے۔ اس قسم کے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں چینی باشندوں کو، چینی انجینئرز کو اور ان چینی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو مسلسل چند سالوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جو سی پیک کے منصوبوں سے وابستہ ہیں، اور یہ خاص طور کے اوپر یہ جو مانسیرا سے لے کر گلگت اور گلگت سے پھر اوپر ہنزا سے ہوتے ہوئے اگر خنجراب ٹاپ تک جائیں تو یہ وہ ایریا ہے جو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ سی پیک کا نقطہ آغاز ہے۔ یہاں پہ ایک طویل عرصے تک جو ہے پہلے فرقہ وارانہ فساد کرانے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر حکومت نے علماء کرام بالخصوص جو گلگت بلتستان کے اور دیا میر چلاس کے اور یہ ہزارہ ڈویژن کے جو علماء کرام تھے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سول سوسائٹی نے، انتظامیہ نے، سیاسی جماعتوں نے، حکومتی اداروں نے، سب نے مل کر جو ہے کہ اس جو ایک تکلیف دہ صورتحال تھی جو فرقہ واریت کی تھی اس کے اوپر قابو پایا اور ایک ہم آہنگی کی فضا پیدا کی۔ پھر جو ہے یہاں پہ ٹورسٹ جو غیر ملکی تھے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ پھر تمام ایسی انٹیلیجنس اطلاعات بھی ہیں کہ یہاں پہ جو انڈین نیٹ ورک ہے وہ افغانستان کے راستے بھی اور ادھر سے جو اوپر بلتستان کے جو بارڈرز ایریا ہیں، جو کنٹرول لائن ہے، اس طرف سے بھی انفلٹریشن کرواتے ہیں تاکہ اس خطے کو جو ہے کہ ڈسٹرب رکھا جائے اور سی پیک کے منصوبوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ تو یہ انٹیلیجنس رپورٹ بے شمار مواقعوں کے اوپر سامنے آئیں، بے شمار مواقعوں کے اوپر کارروائیاں بھی ہوئیں، لیکن اس واقعے کے بعد جس انداز میں امیڈیٹلی ایک تو یہ خبر آئی کہ چینی جو کمپنی تھی جو اس منصوبے کو کام کر رہی ہے اس نے اپنا کام روک دیا تھا، اور پھر جو پاکستانی ملازمین تھے ان کو بھی فوری طور کے اوپر اس منصوبے سے الگ کر دیا گیا اور کہا گیا جی کہ ان کو گریجویٹی اور تمام جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر منصوبے کے اوپر کام ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کیا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے وہ جو ایک کمپنی کا لیٹر تھا وہ بھی سرکولیٹ کر رہا تھا میڈیا میں، لیکن چینی حکومت نے جو پہلے بھی سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے بڑی پرعزم ہے اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی ان کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ اور ہمیں یاد ہے پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی جب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت یہ اس دور میں چینی انجینئرز کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت جب جنرل پرویز مشرف جو ہے کہ وہ چین کے دورے پر گئے تو پاکستانی قیادت کے اندر ایک بڑی پریشان کن صورتحال کا سامنا تھا کہ چینی قیادت یقیناً چینی انجینئرز اغوا ہو رہے ہیں یا ان کا یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرے گی یا کس قسم کے معاملات کرے گی۔ لیکن جب بات چیت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے چینی قیادت نے جس بات کا پاکستان کی یقین دہانی کرائی جو بڑی حیران کن تھی پاکستانی سربراہ حکومت کے لیے بھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یا پاکستانی قیادت کو اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ چینی باشندوں کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں ایک چینی باشندہ جو ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا یا اس کو مارا جائے گا تو اس کے بدلے میں 100 کارکن یا 100 چینی باشندے جو ہیں پاکستان میں بھیجے جائیں گے تاکہ یہ ترقی کا عمل جو ہے اور یہ جو کام ہے ترقیاتی کام، یہ منصوبے جو ہیں یہ نہ رکیں۔ تو اس تناظر میں یقیناً یہ ایک بڑی حیران کن صورتحال تھی کہ دھماکے کے فوری بعد جو ہے کہ چینی کمپنی نے یہ جو فیصلہ کیا اور وہ میڈیا کے اندر جس تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہو رہا تھا کہ کیا چائنا کی پالیسی بدل گئی ہے پاکستان کے حوالے سے یا سی پیک کے حوالے سے، تو اس بارے میں بڑی تشویش تھی۔ لیکن جو خوشائن بات یہ ہے کہ چینی حکومت نے اس کا فوری نوٹس لیا اور امیڈیٹلی انہوں نے اس قسم کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا اور کہا ہے کہ اس منصوبے پر کام بھی جاری رہے گا، یہاں کے جو ملازمین ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے، اور اس کمپنی کا جو انیشلی جو مقامی طور کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے فوری طور کے اوپر
نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا، کالعدم قرار دے دیا اور کھایا کہ نہیں، نہ منصوبہ رکے گا، نہ یہاں سے کسی کو نکالا جائے گا، بلکہ یہاں پہ سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ کی جائے گی اور جو ان منصوبوں کے سی پیک کے جو دشمن ہیں ان کا گھیرا جو ہے تنگ کیا جائے گا اور ان کے خلاف شدید کارروائی کی جائے گی۔ اور یہ عزم جو ہے صرف چینی قیادت کا ہی نہیں بلکہ پاکستانی قیادت کا بھی ہے، اور اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جو تحقیقات ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں اور حکومت اور تحقیقاتی ادارے جو ہیں کہ وہ ان عناصر کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ جو اس کے پیچھے ملوث ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بارہا اپنے پروگرامز کے اندر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اس طرف جو ہے بے شمار جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے، انٹرنل سیکیورٹی ہے، ایکسٹرنل تھریٹس ہیں۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں جو انڈین انٹرسٹ تھے وہاں پر ان کو بڑی زد پڑی ہے، اور انڈیا جو ہے کہ اب وہ مغربی سرحد سے اس کا انخلا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے، انڈیا کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے، صرف ناردرن پارٹ کے اندر بھی کچھ علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں اتنا استحکام ہو کہ یہ سی پیک کا روٹ اور سی پیک منصوبے اتنے کامیاب ہوں کہ پاکستان کو انڈیا کی یا انڈیا کے ساتھ تجارت کی یا اور معاملات کی ضرورت نہ ہو۔ وہ ہمیشہ سے انڈیا اس خطے میں بالادستی کا خواب دیکھنے کے لیے ایک طرف پاکستان کے ساتھ عدم سیاسی استحکام جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، دوسری طرف چائنا کو بھی وہ امریکہ کے ساتھ مل کر یہ جو اس کی جو اس خطے کے اندر تیزی کے ساتھ انفلوئنس بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ انڈیا اور امریکہ کے کیا تعلقات ہیں یا انڈیا اور چائنا کے کیا تعلقات ہیں یا انڈیا اور جرمنی یا فرانس یا انڈیا اور یورپی یونین کے کیا مفادات ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا کیا فائدہ ہے۔ نمبر 1، ہمارے ان منصوبوں سے کیا پاکستان میں اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اقتصادی ترقی ہو رہی ہے، عوام کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، معاشی معاشرتی سماجی ترقی کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے وہ منصوبے، وہ ممالک اور وہ اقدامات جو ہیں کہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان کے خلاف جتنا بھی منفی پروپیگنڈا ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، اور یہی صورتحال سی پیک کے منصوبوں کی ہے کہ ہمیں جہاں پہ مغربی سرحد کے اوپر انڈین انفلوئنس کم ہو رہا ہے تو یقیناً مشرقی سرحد کی طرف سے دباؤ بڑھائیں گے، وہ گلگت بلتستان کے اندر اپنی مداخلت کو بڑھا سکتے ہیں، وہاں سے وہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ تو ان عناصر کی جو بیخ کنی ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو سول سوسائٹی ہے، جو علماء کرام ہے، جو میڈیا ہے، جو جس شعبے میں ہے وہ اپنے ارد گرد جو ہے کہ وہ نظر رکھتا ہے کہ کیا ایسے عناصر جو ہمارے یہاں نفرت، منافرت یا تعصب یا ایسے جذبات ابھار رہے ہیں جس سے ہم قومی اداروں کے خلاف یا قومی منصوبوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کہ وہ منفی جذبات ابھار رہے ہیں، تو ایسے عناصر کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اور ایسے عناصر کی ہمیں قانون نافذ کرنے والوں کو فوری طور پہ آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ ایسے عناصر کی بیخ کنی کر سکیں۔ اور بیسیکلی یہی لوکل فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں جو کہ باہر سے آ کر کوئی بھی ہمارے ملک کے اندر اتنا فساد نہیں کر سکتا جب تک کہ اندر سے انہیں سپورٹ حاصل نہ ہو۔ تو ہمیں ان لوکل فیسیلیٹیٹر کے اوپر نظر رکھنی ہوگی اور ان کی نشاندہی ہر سطح کے اوپر کرنی ہوگی تاکہ ان کو رائے راست پر لایا جا سکے، ان کی تربیت کی جا سکے، اور جو تربیت کے قابل نہیں ہے ان کے ساتھ قانون جو کہتا ہے اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ تو تب جو ہے کہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے اندر ہم مانگی کی جو فضا ہے وہ قائم ہوگی، اور اس سے پاکستان کو بھی اور قوم کو بھی فائدہ ہوگا، اور ان عناصر کو جو پاکستان کے دشمن ہیں، سی پیک منصوبوں کے دشمن ہیں اور پاکستان میں امن استحکام اور ترقی کے دشمن ہیں، ان کے جو ہے کہ حوصلے پست ہوں گے، اور ہمیں بحیثیت قوم جو ہے ایسے ہی اقدامات کرنے ہوں گے جس سے ہماری ترقی کی قومی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوتی ہوں۔